ٹھیک ہے، ایسی صورت میں آپ آفٹر 30 days بھی اپیل موو مطلب جو آپ کا پرسکرائب پیریڈ ہے اس کے بعد بھی آپ موو کریں تو وہ آپ کی اپیل ایڈمٹ کی جا سکتی ہے. اب سیکشن 5 کیا ہے؟ سیکشن 5 آپ کا کیا کہتا ہے کہ جی کوئی بھی آپ کی کوئی اپیل یا ریویو اپیل یا آپ کی کوئی اپلیکیشن ریویو یا ریویژن، ٹھیک ہے، جو کہ آپ فائل کرتے ہیں آفٹر پیریڈ آف لمیٹیشن. کتنا؟ کب؟ آفٹر پیریڈ آف لمیٹیشن. تو اس کو کورٹ ایڈمٹ کر سکتی ہے کب؟ جب کورٹ کو آپ سیٹسفائی کریں گے کہ جی یو ہیو اے سفیشینٹ کاز، آپ کے پاس سفیشینٹ کاز ہے، آپ کے پاس سفیشینٹ کاز ہے اپیل نہ پریفر کرنے کی، آپ کے پاس سفیشینٹ کاز ہے اپیل نہ پریفر کرنے کی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا ہے جی؟ سفیشینٹ کاز ہے اپیل نہ پریفر کرنے کی. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا سیکشن 5 کہتا ہے. اب سفیشینٹ کاز کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جی اپلیکینٹ واز سرکمسٹانسز واز بیونڈ دی کنٹرول آف circumstances was beyond the control of applicant. applicant کے بیونڈ کنٹرول سے بات ہے کہ applicant بستر مارگے پہ تھا، کوما میں تھا، اس کو نہیں پتا تھا. وہ آپ کی سفیشینٹ کاز ہے. کورٹس بند تھی، کووڈ تھا، فلڈ تھا، یا ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی. تو ایسے معاملات میں آپ کی اپلیکیشن جو ہے کنڈون کی جا سکتی ہے، آپ کی لمیٹیشن پیریڈ کو کنڈون کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس پہ 2-4 سائٹیشنز ہیں، وہ آپ بڑی مطلب محنت کے ساتھ تیار کی گئی ہیں، ریسرچ کی گئی ہے، تو آپ نے وہ لازمی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب آپ نے جو یہ کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن دینی ہے سیکشن 5 پہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایچ اینڈ ایوری ڈے کو ایکسپلین کرنا ہے. ایچ اینڈ ایوری ڈے کو آپ ایکسپلین کرنا ہے کہ اپیل کا ٹائم کتنی تھا؟ 30 دن. آپ نے اپیل کب کی؟ آفٹر آپ نے فائل کی سپوز کے 50 days. ٹھیک ہے، مطلب ڈیلے کتنی ہے؟ آفٹر 30 day فائل اپیل مطلب with the delay of 20 days. اب 20 days لیٹر آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو لا کیا کہتا ہے؟ لا کہتا ہے کہ جی ایچ ڈے مسٹ بی ایکسپلین، ایچ ڈے مسٹ بی ایکسپلین ایکسپلینڈ، ایچ ڈے مسٹ بی ایکسپلینڈ، کہ لازمی آپ نے ہر ڈے کو ایکسپلین کرنا ہے. وہ کون سی سائٹیشن بتاتی ہے؟ وہ سائٹیشن بتاتی ہے آپ کی 2013 ایس سی ایم آر ایس سی ایم آر 2013 ایس سی ایم آر 14-19. ٹھیک ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتی ہے آپ کی کہ جی ایچ ڈے مسٹ بی ایکسپلین، ہر ڈے کو آپ ایکسپلین کریں گے. جب آپ جتنی بھی لیٹ آئیں گے تو ہر ڈے کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا، ہر ڈے کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسرا کہتا ہے جی آپ کا دوسرا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ کا سفیشینٹ کاز کو بہترین ڈیفائن کیا گیا ہے. اس کو ٹھیک ہے، سفیشینٹ کاز کو یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے. یہ سائٹیشن ہے آپ کی 1997 ایم ایل ڈی 806.
اس سائٹیشن میں اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ جی سفیشینٹ کاز ہے کیا چیز، سفیشینٹ کاز ہے کیا چیز، اور یہ بتایا گیا کہ جی ایوری کیس ہیز دیئر اون سرکمسٹانسز، کہ ہر کیس کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ہر کیس کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ تھرڈ میں کیا کہتا ہے، تھرڈ میں کہتا ہے کہ جی آپ کا اگر آپ کو ایک وکیل صاحب مس لیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی گراؤنڈ نہیں ہوگی کہ آپ کو لمیٹیشن کنڈون کیا جائے، ٹھیک ہے، کیا ایرونیس ایرونیس ایڈوائس آف کونسل is not good ground۔ اب ایک وکیل صاحب نے آپ کو غلط گائیڈ کیا ہے تو اس میں آپ کا کنڈونیشن ڈیلے کنڈون نہیں کیا جائے گا۔ SCMR یہ آپ کا 283 پیج پہ ہے، 283 پیج پہ، ٹھیک ہو گیا، SCMR 283۔ آگے کہتا ہے آپ کا 4 لاسٹ ون ہے کہ اس میں جو زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم نے آج ایکٹ کو انشاءاللہ کمپلیٹ بھی کریں گے، کہ لاسٹ کہتا ہے کہ اگر آپ میڈیکل گراؤنڈ پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیکل گراؤنڈ پہ آتے ہیں تو آپ نے پروو کرنا ہے کہ دی پرسن واز بیڈ ریڈن اینڈ unable to move if medical ground please taken, then applicant must prove that he was bedridden and unable to move کہ وہ موو ہی نہیں ہو سکتا تھا، unable to move، وہ کوما میں تھا، ٹھیک ہے، یا وہ مطلب انکانشیس حالت میں تھا کہ وہ بالکل اس کا کوئی موو ہی نہیں ہو سکتا تھا، تو اس نے یہ پروو کرنا ہے، تو پھر ان کو ڈیلے کنڈون کیا جائے گا، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس پہ سائٹیشن ہے آپ کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 2006 کراچی 148 کہتا ہے جی اللہ دی توسط سے حاجی محمد، ٹھیک ہے، اس میں بتایا گیا کہ جی آپ کا جو ہے میڈیکل گراؤنڈ پہ آنا ہے تو آپ نے پروو کرنا ہے کہ یو آر آپ بیڈ ریڈن، کہ آپ بیڈ ریڈن تھے، آپ بیڈ ریڈن تھے، آپ موو نہیں ہو سکتے تھے، آپ ایسی سچویشن پہ تھے کہ آپ موو نہیں ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا سیکشن 5۔ سیکشن 5 کیا کہتا ہے کہ پیچھے ہم نے سیکشن 3 پڑھا تھا، کہ سیکشن 3 کیا پڑھا تھا کہ جی کوئی بھی سوٹ یا اپیل یا اپلیکیشن میڈ آفٹر دی پیریڈ آف لمیٹیشن شیل بی ڈسمس، اس کو ڈسمس کیا جائے گا، یہ سیکشن 3 ہے۔ لیکن سیکشن 5 کیا کہتا ہے کہ جی اگر ایوری اپیل اپلیکیشن ریویو ریویژن may be admitted after the period of limitation when applicant satisfy the court that he has sufficient cause، کہ اس کے پاس sufficient cause تھی تو وہ ان کی اپیل ایڈمٹ کی جا سکتی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت ہم کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن دیتے ہیں۔ یہ ایک آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہاں تک کسی کا کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سیکشن 5 تک کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں آگے جی آپ کا ایکسپلینیشن کیا ہے، کہتا ہے جی فیکٹ
that appellant or applicant was misled by order, practice or judgment of High Court in ascertaining or computing the period prescribed may be sufficient cause with the meaning of this section. کہتا ہے کہ جی اگر آپ جو ہے پیریڈ کمپیوٹ کرنے میں، ٹھیک ہے، آرڈر سے یا کوئی پریکٹس سے یا رول سے کسی بھی وجہ سے آپ پیریڈ کمپیوٹ کرنے میں آپ نے غلطی کی ہے، تو وہ اس صورت میں آپ کو وہ آپ کا پیریڈ کنڈون کیا جا سکتا ہے، اس صورت میں آپ کا پیریڈ کنڈون کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں پیریڈ آپ کو کنڈون کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں جی، سیکشن 6. سیکشن 6 کہتا ہے کہ جی آپ کا لیگل ڈسیبلٹی، کیا لیگل ڈسیبلٹی کیا کہ پرسن جو تھا جس کا رائٹ تھا کوئی دعویٰ کرنے کا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا تھا؟ مائنر تھا، انسین تھا، ایڈیٹ تھا، ٹھیک ہے، مائنر تھا، انسین تھا یا ایڈیٹ تھا. تو ایسے پرسن کو پتہ نہیں ہوتا، مائنر ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے، یا پاگل ہے ایک شخص اس کو نہیں پتا، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ جی لا ان کو الاؤ کرتا ہے کہ جی آپ جب ٹھیک ہو جائیں، جب میچر ہو جائیں، آپ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، اتنی دیر ہم آپ کو ریلیکسیشن دیتے ہیں، آپ سکون کے ساتھ بعد میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے لیے وہ سیکشن 8 بتاتا ہے کہ جی ہاں جب آپ کا وہ کہتا ہے کہ جی لمٹ مائنر منورٹی ہے یہ لیگل ڈسیبلٹی اگر سیز ہو جاتی ہے تو تب آپ کو 3 سال ملتے ہیں. ہاں ان میں سے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دین ان کے ریپرزینٹیو کو اتنی ٹائم ملتا ہے جتنی کہ اس سوٹ اپیل یا اپلیکیشن کا ٹائم بنتا تھا، ٹھیک ہے. یہ ہے جی آپ کا سیکشن 6. سیکشن 6. سیکشن 6 کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ویئر دی پرسن انٹائٹل ٹو سوٹ انٹائٹل ٹو انسٹیٹیوٹ آ سوٹ، کہ وہ دعویٰ دائر کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، آر اینی پروسیڈنگ آر میک اپلیکیشن فار ایگزیکیوشن، کوئی ایگزیکیوشن کوئی پروسیڈنگ یا کوئی ایگزیکیوشن. پروسیڈنگ میں بھی آپ کے کوئی اپلیکیشن دے دیتے ہیں، آپ کی پروسیڈنگ جیسے 144 کی کاروائی ہے، وہ پروسیڈنگ یہ ہے کہ جو آپ بعد میں اپلیکیشن دیتے ہیں ریسٹیٹیوشن آف اس کی ریسٹیٹیوشن آف پراپرٹی کی، ٹھیک ہے، وہ 144 پروسیڈنگ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کوئی پروسیڈنگ یا کوئی اپلیکیشن فار ایگزیکیوشن، ٹھیک ہے، یہ دینے کا آپ رائٹ ہے کہ مطلب آپ ایگزیکیوشن کا رائٹ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا تھا؟ ایٹ دی ٹائم آف پیریڈ آف لمیٹیشن ٹو بی ریکن، جب پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو پارٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ پرسن کیا ہوتا ہے؟ مائنر ہوتا ہے. مائنر کون ہوتا ہے؟ مائنر جو آپ کا لیس دین 18 ایئرس ہو اس کو مائنر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک ایکٹ ہے، میجورٹی ایکٹ ہے آپ کا 1875 کا ہے. وہ بتاتا ہے کہ جی 18 سال کے بچے کو ہم میجر کہیں گے، باقی جو ہوں گے وہ مائنر ہوں گے. تو 18 سال سے کم جو ہے وہ مائنر ہوتا ہے. انسین اور انسین جو کہ وہ پاگل ہوتا ہے، انسین لونیٹک وہ سیم چیز ہے. وہ کیا ہے؟
लुनाटिक कौन होता है? ये जो बाई बर्न बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन बाद में वो पागल हो जाते हैं। अब इडियट, इडियट कौन है? इडियट इंसेन और लुनाटिक सेम चीज़ है कि जी वो पहले तो ठीक होते हैं, बाद में उनको बीमार हो जाते हैं, या इनको इंटरवली, मतलब कभी ठीक हो जाते हैं कभी गड़बड़, जिसको कहते हैं दौरे पड़ना। कभी कभी ये बिल्कुल पागल हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इडियट, इडियट शुरू दिन से, पहले दिन से जब पैदा हुआ है वो आपका पागल था, वो उनका मेंटली डिसऑर्डर था, ठीक है, तो वो इडियट है। अब वो कब दावा दायर कर सकते हैं? वो दावा दायर कर सकते हैं ही मे, कौन पसंद, यही कौन, ये आपका माइनर, इंसेन और इडियट। ही मे इंस्टीट्यूट a suit application within the period, within the same period after, within the same period after disability has been seized, जब उनकी डिसेबिलिटी सीज हो जाती है तो तब वो कर सकते हैं। जैसे माइनर था, माइनर था, एज थी उसकी 14 साल, तो जब उसकी मिनॉरिटी एंड होगी देन उसका पीरियड काउंट किया जाएगा, ठीक है। ही मे इंस्टीट्यूट, वो सूट कब फाइल कर सकते हैं? ही मे इंस्टीट्यूट आफ्टर द पीरियड ऑफ after the period of after the period after this within the same period after disability cease। तो कब करेंगे? जब उनकी डिसेबिलिटी सीज होती है, आफ्टर द डिसेबिलिटी सीज्ड, जब उनकी डिसेबिलिटी सीज, मतलब वो माइनर से मेजर हो गया तब करेगा, ठीक है। इसी तरह आपका वो एज अदरवाइज प्रोवाइड फॉर द क्राइम पीरियड in third column or in section 48 of limitation act। 48 limitation act क्या है कि जी आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर लिमिटेशन एग्जीक्यूशन, ये क्या है? ये है एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन कब फाइल करनी है? आपने विद इन 6 ईयर्स। 6 ईयर्स कब? 6 ईयर्स भी आपका वो 48 अगर पढ़ें तो डिटेल के साथ बताता है। 6 ईयर वहाँ से स्टार्ट होते हैं जब आपको जिस दिन डिग्री पास की गई, वहाँ से 6 ईयर स्टार्ट होते हैं, या वहां से स्टार्ट होते हैं जब आपको डिक्री के अंदर कोई रिलीफ दिया गया है। सपोज के डिक्री हुई है, डिक्री में कहा गया कि जी आप मैडम शाजिया जो हैं उनको 5 लाख दिया जाएगा 2022 में, ठीक है, 5 लाख दिया जाएगा 22 में, तो उनने वाज़ेह लिख दिया कि 2022 को दिए जाएंगे। तो आपका जो 48 के अकॉर्डिंग लिमिटेशन कब स्टार्ट होगा? 2022 में, जब पेमेंट की टाइम आएगा। नहीं करती तो फिर वो टाइम होगा। तो सिंपली वो ये कह रहा है कि जी अगर आपका बाद में वो कहता है कि जी आप जब वो उसकी लायबिलिटी सीज होगी वो एप्लीकेशन या सूड या आपका एप्लीकेशन फाइल एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो एज वुड अदरवाइज हैज बीन अलाउड बिफोर द थर्ड कॉलम और इन द सेक्शन 48, ठीक है, कि एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड, बेशक उसको किसी दूसरे लॉ में जो मजीद अलाउ किया गया है, जैसे कॉलम 3 में या 48 में, उनको जो मजीद बताया गया उनको वो आफ्टर दी डिसेबिलिटी वो चीज़ दावा दायर कर सकते हैं, ठीक हो गया। सिंपली मैं आपको एग्जांपल मैं आपको दूं तो अब इनका राइट है ये मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए, मिस्टर ए क्या है? इज माइनर, माइनर एट एंड एजड, एज कितनी है उसकी? 14 साल है, ठीक है। 14 साल कब? इन 2015 में उसकी क्या है एज? 14 साल है। अब ही इंटाइटल टू फाइल अ सूट, फाइल सूट फॉर डिक्लेरेशन कह लो, सूट फॉर डिक्लेरेशन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डिक्लेरेशन कह लो, उसने कोई डिक्लेरेशन ले लिया, ठीक है। वो सूट फॉर डिक्लेरेशन उसने मूव करना है, ठीक है। अब 2014 में उसने डिक्लेरेशन मूव करना है, ठीक है। तो 2015 में
لیکن اس ٹائم اس کی ایج کیا ہے 14 سال، وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. تو وہ کب موو کرے گا؟ اس کا جو ڈیکلریشن کا سپوز کے ڈیکلریشن اس نے فائل کرنی ہے آپ کا 3 سال کے اندر، ٹھیک ہے، 3 سال کے اندر کرنی ہے. تو اب وہ کب کر سکتا ہے؟ وہ 2019 میں، 2019 میں وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے جب میں فائل سوٹ میں فائل سوٹ ان 2019 جب وہ میجر ہو جائے گا. when he became میجر. اب میجر کب ہو رہا ہے؟ 2019 میں. ہی may suit file may suit after the period of 3 years as given in section 8. in 2000. اب 22 میں وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے when he become major in 2019. اب دیکھیں سمپلی آپ کا اس کی میجورٹی کب اینڈ ہو رہی ہے؟ اب 2015 میں کون تھا؟ وہ مسٹر اے مائنر تھا 2015 میں. اس کی ایج کتنی تھی؟ 14 میں، اور 14 سال تھی. اب 2019 میں 2019 میں وہ میجر تو ہو گیا، 18 سال ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں 18 سال اس کی ایج ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن تو سیکشن 8 کیا کہتا ہے؟ جب وہ میجر ہو جائے گا پھر 3 سال بعد دعویٰ دائر کر سکتا ہے. تو اسی طرح اس کا انٹائٹل کب ہوا تھا؟ 2015 میں. اور میجر کب ہوا؟ 2000 آپ کا 19 میں. تو 2019 کے بعد وہ 3 سال بعد دعویٰ دائر کر سکتا ہے. یہ سیکشن 8 کہتا ہے، یہ سیکشن 8 کہتا ہے extended the more than 3 years from the session of disability. کہ 3 سال بعد وہ کر سکتا ہے جب اس کی ڈسیبلٹی سیز ہوتی ہے. ڈسیبلٹی کیا تھی؟ وہ مائنر تھا، ٹھیک ہے، 2015 میں وہ مائنر تھا، ٹھیک ہے. اب اس کی ڈسیبلٹی کب سیز ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہوئی ہے 2019 میں، وہ میجر بنا ہے، ٹھیک ہے. ڈسیبلٹی سیز ہوئی ہے 2019 میں، وہ میجر بنا ہے. تو آپ کا وہ کب دعویٰ دائر کر سکتا ہے؟ 2022 میں، کیونکہ سیکشن 8 یہ بتاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے کہتا ہے جی اگر 6(2) کیا کہتا ہے؟ 6(2) کہتا ہے کہ جی اس کو 2 ڈسیبلٹیز تھی، اس کو 2 ڈسیبلٹیز تھیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا جب دونوں اینڈ ہوں گی پھر لمیٹیشن پیریڈ سٹارٹ ہوگا. جب دونوں اینڈ ہوں گی پھر لمیٹیشن پیریڈ سٹارٹ ہوگا. سیکشن 6 6(2). اب کیا کہتا ہے 6(2)؟ 6(2) کہتا ہے آپ کا کہ where the person at the time of period limitation account affected by two such disabilities. اب ٹو سچ ڈسیبلٹیز کیا ہیں؟ سپوز کہ وہ ایک تو مائنر بھی ہے، ٹھیک ہے، مائنر اینڈ انسین، ٹھیک ہے، انسین بھی ہے. یہ 2 ڈسیبلٹیز ہے، ٹھیک ہے، مائنر بھی ہے اور انسین بھی ہے. ٹھیک ہو گیا، مائنر بھی ہے، انسین بھی ہے. اب اسی لسٹیشن کو میں آگے آ کے آپ کو مزید سمجھاتا ہوں تو یہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. مائنر بھی ہے، انسین بھی ہے.
چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو مزید بتاتا ہوں میں. کہتا ہے جب وہ مائنر بھی ہے انسین بھی ہے and where before his disability sees he affected another disability. ٹھیک ہے وہ اور کوئی ڈسیبلٹی سے افیکٹ ہو جاتا ہے. ہی میں سوٹ ہی میں اپلائی ہی میں انسٹیٹیوٹ آ سوٹ آر میک اپلیکیشن سیم آفٹر دس سوری within the same period after both disabilities مطلب دونوں disabilities minority اور insanity جب